السلام علیکم۔ اردو اسٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر خوفناک کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے میٹرک کے امتحان دیے تھے اور اپنی نانی کے ہاں شالا کوٹ گیا ہوا تھا۔ مجھے پرانے کھنڈرات اور عمارتیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے اپنے کزن کاشف سے کہا کہ یہاں کوئی پرانے مکانات یا کھنڈرات ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم تمہیں کل ہی پرانے قبرستان لے چلتے ہیں۔ میں نے بھی سن رکھا تھا کہ یہ قبرستان بہت خطرناک ہے، مگر مجھے اس پر یقین نہ تھا۔ قبرستان گاؤں سے تقریباً 15 یا 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ہمیں ایک موٹر سائیکل بھی درکار تھی جو میرے کزن کاشف کی تھی۔ ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ ہی لگا ہوگا کہ ہم وہاں پہنچ گئے۔ سامنے قبرستان تھا اور اس کے گیٹ پر تاریخ لکھی ہوئی تھی جو تقریباً صدیوں پرانا تھا۔ وہاں پر اب کوئی شخص کسی کو بھی دفنانے نہیں جاتا تھا۔ جب ہم اندر گئے تو وہاں دیکھ کر حیران ہو گئے کہ قبریں پھٹی ہوئی ہیں اور اندر مردے صاف نظر آ رہے ہیں۔ ہڈیوں کے پنجرے دیکھ کر ہمارے ہوش کھو گئے۔ اب شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ ہم نے گھر میں اطلاع دی تھی کہ ہم اپنے دوست کی سالگرہ پر جا رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اجازت مل گئی تھی۔ قبرستان میں پرانے درختوں کی وجہ سے کافی سناٹا تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ میں نے اپنی ٹارچ روشن کی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی ٹارچ سے مندر کی اوٹ میں دیکھا تو ہمیں وہاں سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ ہم دونوں نے ہمت کی اور وہاں چلے گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ایک بوسیدہ قبر سے دھواں نکل رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بھیانک چڑیل کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس چڑیل کے منہ سے 2 فٹ کے قریب 2 دانت باہر لٹک رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ شعلے اگل رہی تھی۔ ہم نے وہاں سے دوڑ لگائی اور کافی دور بھاگ آئے اور اپنی سانس کو بحال کرنے لگے۔ وہ چڑیل ہمارے قریب آ کر کاشف کو اٹھانے لگی، مگر کاشف کے گلے میں اللہ کے نام کا لاکٹ تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ چڑیل دور جا گری، پھر سنبھل کر میری طرف آئی۔ کاشف نے وہی لاکٹ میرے گلے میں ڈال دیا۔ اس سے پہلے کہ لاکٹ میرے گلے میں پہنچتا، کاشف کا گلا خالی ہو گیا اور چڑیل نے کاشف کو پکڑا اور غائب ہو گئی۔ اگلے دن میں نے اپنے پیر بابا سے اس بات کا ذکر کیا تو بابا نے کہا مجھے سب معلوم ہے، تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ بابا نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں جو تمہیں اس جگہ پر کرنا ہوگا جہاں سے چڑیل کاشف کو اٹھا کر لے گئی تھی۔ پیر بابا نے وظیفہ بتایا۔ میں قبرستان کے وسط میں گیا اور اپنے گرد دائرہ لگا کر بیٹھ گیا اور اپنا 3 دن کا وظیفہ شروع کر دیا۔ مجھے پہلے اور دوسرے دن تو کچھ نہ ہوا، مگر تیسرے دن جب میں وظیفے کے درمیان پہنچا تو مجھے عجیب و غریب ہولناک مناظر دکھائی دینے لگے۔ مجھے پیر بابا کی آواز آئی کہ بیٹھے رہو، یہ مناظر خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ میں اپنا وظیفہ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہی چڑیل آئی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گی، کاشف کو بھی واپس کر دوں گی۔ میں نے اپنا وظیفہ روک دیا۔ پھر مجھے پیر صاحب کی آواز آئی، یہ تمہیں مار دے گی، یہ تمہیں کاشف واپس نہیں کرے گی، اس کو ختم کر دو۔ میں نے اپنا وظیفہ پھر شروع کر دیا اور چڑیل کو آگ لگ گئی اور وہ مر گئی۔ جہاں مری تھی وہاں پر سوائے راکھ کے اور کچھ نہ تھا۔ میں کاشف کو قبرستان میں تلاش کرنے لگا۔ پھر مجھے آواز آئی بیٹا تم مندر کی پچھلی جانب جاؤ، وہاں پر ایک بہت بڑا کمرہ ہے، اس میں کاشف قید پڑا ہوا ہے۔ میں وہاں گیا تو دیکھا کاشف بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے کاشف کو ساتھ لیا اور ہم وہاں سے باہر آئے۔ پھر ہم اپنے گھر چل دیے۔ ہمارے گھر والے پریشان تھے۔ گھر والے کہنے لگے آپ لوگوں کو گھر سے گئے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں۔ ہم نے ان کو مکمل داستان سنائی۔ وہ بہت حیران اور پریشان ہوئے۔